کہتے ہیں جی کہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ حاجیوں کے لیے قربانی کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ اگر وہ ان سے فی حاجی کے حساب سے کوئی معاوضہ دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ملازم تو نہیں، نوکر تو نہیں ہے تمہارا، پھر جا کے بکریاں ڈھونڈے، تلاش کرے، پھر تمہارے لیے ذبح کرے۔ اگر اس پر اس کو کچھ معاوضہ دیتے ہیں وہ جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک سب سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی دین کے مسئلے میں جان چکاتا ہے۔ مثلاً حج کی بکری ہے، اس کا افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ میرے آقا نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمایا، جن میں 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی، باقی حضرت علی کو وکیل بنایا۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ افضل تو یہ ہے کہ حج پہ آئے ہیں تو تکلیف برداشت کریں اور لوگوں کو پیسے نہ دیں، خود اپنے ہاتھ سے منڈی میں جا کے بکری خرید کے خود ذبح کریں۔ اگر مینا میں رش ہے مکے میں کر سکتے ہیں، جبل نور پہ کر سکتے ہیں، ایک جگہ تو نہیں ہے نا، کئی جگہ ہے۔ اچھا، اگر بفرض محال نہیں بھی کر سکتے تو پھر جس آدمی کو پیسے دے رہے ہو اس کو باقاعدہ وکیل بناؤ کہ جی یہ ہماری 4 بکریاں ہیں، یہ 4 نام ہیں، ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں، اور وہ سب کہیں، یعنی آپ نے کہہ دیا، آپ کی بیوی نے نہیں کہا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس کو وکیل بنائے وہ بھی کہے کہ میں نے وکیل بنایا ہے، میری قربانی کرو۔ اور پھر جب وہ قربانی کرے تو باقاعدہ نیت کرے کہ میں بطور وکیل یہ بکری فلاں کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے چھری پھیرتا چلا جائے، وہ تو ضائع ہو گئی، وہ تو کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے خود کرو، خود نہیں کر سکتے ہو تو وکیل بناؤ، اور وکیل بھی اتنا دیانتدار ہو کہ ہر بکری پر اس بندے کا نام لے کے ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد تمہیں اطلاع کرے ٹیلی فون پہ کہ تمہاری یہ بکریاں اتنے فلاں 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 کی ذبح ہو گئی ہیں، اب آپ اپنے بال کٹا سکتے ہیں۔ کیونکہ حنفی مسلک میں ترتیب لازم ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر بڑھائے۔ اس میں اگر ایک دن لگ جاتے لگ جائے، احرام میں رہنا ہے، اور کیا تکلیف ہے؟ 10 کو نہ ہوئیں 11 کو ہو جائے۔ لیکن تم حج کو کوئی ایسے ایک رواج اور میلہ تو نہ سمجھو نا، میرے پہ آئے تھے، گئے تھے، السلام علیکم، ہو گیا، بس ہو گیا۔ حج فرض ہے اللہ کا، اللہ نے حج فرض فرمایا، حضور پاک نے حج کر کے دکھلایا۔ اس لیے مہربانی کریں، یہ جو آج کا رواج ہے کہ جا کے ٹوکن خرید لیا، کسی ایجنٹ کو پیسے دے دیے، اپنے گروپ لیڈر صاحب کو پیسے دے دیے، وہ جا کے جہاں مرضی ہے ہمارے بکریوں کا سودا کر دیں، یہ بات غلط ہے۔ باقی مانتا کوئی نہیں، ہر کوئی جان چھوڑاتا ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم مسئلہ بتا دیں، آگے تمہاری مرضی ہے، کرو نہ کرو، اپنے حج خراب کرو، بکری ضائع کرو، تمہاری مرضی ہے اپنی۔ اور اسی طرح یہ بھی اچھا، مثلاً بعض لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بکریاں لے کے اپنے گھر کھڑی کر دیتے ہیں، آپ کنکری مار کے آئیں اور یہاں اپنے سامنے ذبح کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حدود حرم سے باہر ہیں تو پھر بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی، لازم حد حرم کے اندر۔ باقی تمہاری مرضی ہے جناب، حج سمجھو یا مذاق سمجھو، یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے۔ میری خالہ نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بھانجیوں کو پالا، بعد میں جب وہ بڑے ہونے کے بعد بھانجیوں نے اپنی خالہ کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ ماشاءاللہ، حق ادا کیا ہے نا۔
اور نے جو خدمت کی پالا، سانپ کو جتنا پالو اسے ڈنگ مارنا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ میرے پاس خالہ کے 3 لاکھ روپے ہیں، تو وہ خالہ کو دو، ان ظالموں کو نہ تو جو پہلی جائیداد پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ ہماری دکان میں چوہے بہت نقصان کرتے ہیں، تو اس کا کوئی دوائی لے لو، اس کا کیا وظیفہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے دوائیں ملتی ہیں، یہاں منڈی میں چلے جائیں، ان کو کہیں کہ چوہے مار کے دوائی دیں، وہ دوائی دیں گے، تو وہ دوائی اتنی سخت ہے کہ اس کو کسی ٹماٹر کے ٹکڑے کر کے لگا کے پھینک دیں، 2-4 تو مر جائیں گے، باقی بھاگ جائیں گے، پھر وہاں آئیں گے بھی کبھی۔ یہ بڑی سمجھدار شیطان ہے۔ بہرحال بزرگوں نے ایک وظیفہ بھی لکھا ہے کہ انہم یکیدون کیدن واکید کیدا، اگر روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے دم کر دو کہ اللہ ہر موذی بلا سے اللہ بچا دیتے ہیں۔ قرآن پڑھتے وقت بچے بار بار سوال پوچھتے، ہاں رک کے جواب دے دو، پھر شروع کر دو۔ کرایہ کے گھر میں رہتی ہوں، مشکلات ہیں، اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 1000 دفعہ استغفر اللہ استغفر پڑھتی رہیں، اللہ اپنا گھر بھی دے دیں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری تو بہت بعد کے آدمی ہیں، امام ابو حنیفہ تو تابعی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، تمہارے دماغوں میں فرق ہے۔ جب اجتہاد ہوگا تو مجتہد کی رائے میں فرق تو ہوگا، یہ کیا ہے؟ اب 2 وکیل بحث کر رہے ہوتے ہیں، دونوں وکیل حالانکہ پوائنٹ ایک ہوتا ہے لیکن اپنی اپنی اوپینین دے رہے ہوتے ہیں۔ میرا بھائی 2 سال سے لاپتہ ہے، اس کے لیے سورۃ والضحیٰ روزانہ پڑھو 1 تسبیح۔ حجامہ کرانا سنت ہے، حجامہ کرانے سے دوسرے مسئلے تو پیدا نہیں، دوسرے مسئلے کیا پیدا ہوں گے؟ یار ایک جگہ پنچھا لگا خون کے کچھ بھی، بہرحال سنت ہے اور علاج ہے۔ جس کے کرنے سے غصہ کم ہو جائے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔